اس نالائق کی جو آج ڈسٹ بن پہن کر عوام میں جاتا ہے, جو آج کنستر پہن کر جاتا ہے, جو آج منہ پہ کالی بالٹی ڈال کر جاتا ہے, صرف ان اعمالوں کی وجہ سے. جس نے عوام کو ریلیف دیا ہوتا ہے, وہ مشکل حالات میں بھی, آج مہنگائی ہے نا, سینہ تان کر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عوام کا درد ہے, عوام کا دکھ ہے, اس بات کا احساس ہے اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن 4 سال اس مہنگائی, اس بے روزگاری کا جو ذمہ دار ہے, وہ آج منہ پر بالٹی ڈال کر عوام میں جاتا ہے. جس کو کچھ لوگ بالٹی کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ ڈسٹ بن کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ کنستر کہہ رہے ہیں. اس کو شرم نہیں آتی. لیکن اعمال اگر یہ ہوں گے, عوام کے ساتھ اگر یہ کھلواڑ کیا ہوگا, ملک کی معیشت کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہوگا, عوام کی آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی, مفت دوائی چینی ہوگی, تو پھر اس کے بعد آپ کو اسی طرح عوام میں جانا پڑتا ہے. پھر آپ منہ دکھا کر عوام کو کوئی منہ نہیں دکھا سکتا, لیکن آپ کی شکل اس ڈسٹ بن, بالٹی یا کنستر سے چھپ تو سکتی ہے, لیکن آپ کے اعمال, آپ کی نالائکی, آپ کی نااہلی, آپ کی چوری اور آپ کی کرپشن کسی بالٹی, کسی کنستر یا منہ پہ کسی بھی ڈسٹ بن کی وجہ سے چھپ نہیں سکتی. وہ پاکستان کی عوام آج بھگت رہی ہے. پٹائی سے, بے شرمی سے کیا کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاپولر ہیں. منہ پہ بالٹی ڈالنے والے, منہ کے اوپر کنستر ڈالنے والے کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاپولر ہیں. نالائقوں, نااہلوں, چوروں, کرپشن جو قومی خزانے کو لوٹ گئے, توشہ خانہ کو لوٹ گئے, فورن فنڈنگ جو کرتے رہے, اور اس کے بعد ہر روز جو کرپشن کی داستانیں پنجاب سے آتی ہیں. جو لیڈر, جو ٹکٹ فروش کہتا ہے الیکشن کرنا ہے, وہ اپنی ملنے کو 1 کروڑ روپے کی قیمت لگا رہا ہے اور ٹکٹوں کی قیمت لگا رہا ہے کہ اس کو ملنے کی, اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کی قیمت 1 کروڑ روپیہ ہے. ٹکٹ مل جائے گی, اس کی قیمت کیا ہے, ابھی وہ آڈیوز آنا باقی ہیں, اور وہ پھر کس کی جیب میں جائے گا, وہ کس کے اکاؤنٹ میں جائے گا, وہ بھی آڈیوز ابھی آنا باقی ہیں. یہ اس نالائق اور نااہل ٹولے نے 4 سال اس ملک کے ساتھ کیا, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاپولر ہیں اور ہمیں ہمارا الیکشن کرایا جائے. اس کے بعد جب موجودہ حکومت آئی, ملک دیوالیے کے قریب, بالکل ہر آدمی کہہ رہا تھا کہ دیوالیہ ملک ہو رہا ہے, پاکستان دیوالیے کی نہج کے اوپر آ چکا ہے. اس وقت ایک کولیشن گورنمنٹ, جنہوں نے آئینی طریقے سے ان نالائقوں کو, نااہلوں کو, چوروں کو, پروپیگینڈسٹ کو, غنڈوں کو, بدماشوں کو جب ہٹایا, اس ٹولے کو عوام سے پارلیمان سے اٹھا کر باہر پھینکا, اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک ویژن اور روڈ میپ دیا, جس ویژن اور روڈ میپ کے تحت اکانومی سب سے اوپر پرائیورٹی تھی. معیشت کی وہ حالت ہونے کے باوجود پاکستان کی عوام کو آتے ہی رمضان پیکج کی شکل میں آٹے میں, چینی میں, دالوں میں اور کھانے پینے کی اشیاء میں سبسڈی دے کر ریلیف دیا. جس وقت IMF کا پروگرام جو تھا وہ سسپینڈ کر کے یہ حکومت گئی ہوئی تھی, اس کو دوبارہ ریوائیو کیا, اس کو دوبارہ ری نیگوشیٹ کر رہے تھے, اور جن شرائط کے اوپر یہ دستخط کر کے گئے تھے, ان شرائط کے باوجود اسی قومی خزانے سے جس کو 4 سال یہ لوٹتے رہے, اس سے آ کر شہباز شریف صاحب نے اور کولیشن گورنمنٹ نے آٹے کی مد میں, چینی کی مد میں, یوٹیلیٹی سٹور کے اندر, تمام کھانے پینے کی اشیاء کی مد کے اندر سبسڈی دے کر عوام کو ریلیف دیا. اس کے بعد جو آپ نے دیکھا کہ BISP بسپ کے اندر 400 بلین کی سبسڈی دے کر, 400 بلین کا اس کا بجٹ ڈال کر تمام ریلیف تھرو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے BISP کے پروگرام کے ذریعے, جب پیٹرول کے اندر سبسڈی دی, اس کی ڈسپرسمنٹ کی کیش کے اندر, اور اس کے بعد آٹے کے اندر, چینی کے اندر, اور اس رمضان میں بھی جو ریلیف دیا آٹے کی مد میں, پورے پاکستان میں مفت آٹا تقسیم کیا, وہ بھی BISP کے پروگرام اور نادرا کا ایک سسٹم بنا کے, تاکہ کوئی اس سے باہر نہ رہے اور میکسیمم لوگوں کو یہ ریلیف مل سکے. اس کے بعد کسان پیکج, 4 سال کسان رلتے رہے. جب احتجاج کرتے تھے تو ان کے اوپر تشدد ہوتا تھا, جب اساتذہ احتجاج کرتے تھے ان کے اوپر تشدد ہوتا تھا, جب ٹیچرز اور نوجوان اور سٹوڈنٹس احتجاج کرتے تھے ان کے اوپر تشدد ہوتا تھا. آتے ہی پرائم منسٹر نے کسانوں کی بات سنی, ان کو 1800 بلین کا تاریخی پیکج دیا,
اور اس کے اندر تمام وہ چیزیں سستی کیں جو عام کسان کے جو ضرورت کی چیزیں تھیں. 1800 بلین کا پیکج دے کر کسان کو ریلیف دیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر جو ایک اندھوناک اور افسوسناک مرحلہ آیا سیلاب کا. اپنے لوگوں کو سنبھالا, اپنے لوگوں کو سنبھال کر قومی خزانے سے وفاق نے 100 ارب پورے پاکستان میں ان جگہوں کے اندر خیبر پختونخوا, بلوچستان, سندھ کے اندر, جنوبی پنجاب کے اندر وفاق نے NDMA کے ذریعے یہ تمام ڈسپرسمنٹس کی اور پاکستان کی عوام کو ان جگہوں کے اوپر جہاں لوگ ٹینٹوں میں تھے ان کو نہ صرف ریلیف دیا, ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا, بلکہ ٹانک کے اندر وہ تاریخی مثال قائم کی جس میں ان کے گھروں کا بندوبست کیا.